کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ واجعل لنا من لدنک ولیا، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، کوئی ولی بھیج دے، ہمارے لیے کوئی نصیر بھیج دے، کوئی حامی بھیج دے ہمارا۔ کیا ہے ایمان والو، اسلحہ تیار رکھو، ہتھیار اپنے پاس تیار رکھو۔ فانفروا ثبات او انفروا جميعا، اور پھر جب لڑائی کا وقت آئے تو کافروں میں الگ الگ تم اپنے گروہ بنا کر یا پھر ایک ساتھ، جو بھی حکمت عملی اس وقت طے ہوتی ہے، تم اس طریقے سے صف کفار میں داخل ہو کر ہنگامہ برپا کر دو، ہتھیار تیار کر کے رکھو۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتال کے لیے گئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے خالد، جس طرح کی تلوار کافر استعمال کرتا ہے اسی طرح کی تلوار تم بھی استعمال کرنا، اور جس طرح کا نیزہ وہ استعمال کرتا ہے اسی طرح کا نیزہ بھی تم استعمال کرنا۔ نیزے کے مقابلے میں نیزہ چلانا، تلوار کے مقابلے میں تلوار چلانا، تم ہتھیار کے معاملے میں بھی بالکل ان سے کمزور نہ پڑنا، تو ہتھیار تیار کر کے رکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا۔ چونکہ اس وقت صحابہ اکرام کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت ایسی تھی کہ صحابہ اکرام اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ ظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال، تو صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ صحابہ کہ جو ہر وقت حضور کو دیکھتے ہوں، ہر وقت حضور کے پاس بیٹھنا چاہتے ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی حضور سے دور نہ ہونا چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی رسول کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بس فکر مند ہوں کہ دنیا میں تو آپ کا ساتھ میسر ہے، لیکن جنت میں آپ کس بلند مقام پر ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے؟ دنیا کے بعد ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ آپ کی صحبت اور آپ کی زیارت سے کیسے مستفیض ہوں گے؟ یہ معاملہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، جیسے انتہائی کسی کرب میں، انتہائی کسی غم میں وہ مبتلا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میری صحت بھی بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس کے سوا اور کوئی غم نہیں ہے، صرف یہی غم مجھے ستاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے سے ظاہراً جدا ہو جائیں گے، اس کے بعد جنت میں آپ کس بلند مقام پر ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، کچھ نہیں پتہ، تو وہاں آپ کی صحبت سے ہم کیسے مستفیض ہوں گے؟ اس درجہ محبت کرتے تھے صاحب، اس بات کا غم ان کو ستاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو بشارت عطا فرمائی کہ المرء مع من احب، کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، لہٰذا تم پریشان نہ ہو۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو، اور یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صرف ان کا حال نہیں تھا بلکہ تمام صحابہ کا حال یہی تھا، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے، اگر دنیا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے تو آخرت میں بھی اور جنت میں بھی اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اس کیفیت میں صحابہ کرام رہتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس بات کو کہ کوئی یہ کہہ دے کہ رسول اللہ چلے گئے۔ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی جو آیات پڑھی تھیں وہ تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، تم کافر ہو جاؤ گے؟ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے، آپ کو ماننے کا جو آپ پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار رہو اور زندگی بھر تم اللہ کے تابع دار رہو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ آیات پیش کی تو ایسا لگتا تھا کہ آج ہی کے دن کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ قرآن کا کمال ہے۔ اب یہ آیات دیکھیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کیا ہے ایمان والو، اسلحہ تیار رکھو، ہتھیار اپنے پاس تیار رکھو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور پھر جب لڑائی کا وقت آئے
تو کافروں میں الگ الگ تم اپنے گروہ بنا کر یا پھر ایک ساتھ جو بھی حکمت عملی اس وقت طے ہوتی ہے تم اس طریقے سے صف کفار میں داخل ہو کر ہنگامہ برپا کر دو، ہتھیار تیار کر کے رکھو۔ اب دیکھیں اس وقت پاکستان کے پاس ہتھیار تیار ہیں، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے۔ اور محسنین پاکستان جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے پاکستان کو محفوظ بنایا، جنہوں نے ایٹم بم بنایا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ، یہ ہمارے کتنے محسن ہیں۔ اگر یہ ایٹمی قوت آج پاکستان نہ ہوتا، ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا، تو ان لوگوں نے ہمارا کیا حل کرنا تھا، کیا اشر کرنا تھا۔ یہاں سے ہندوستان تیار بیٹھا ہے کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن قائد اعظم نے کہا تھا کہ نو ون کین انڈو پاکستان، پاکستان کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا۔ پاکستان بن گیا، یہ دنیا کے نقشے پہ معرض وجود میں آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے کہ اسلام کے نام پر یہ وطن معرض وجود میں آیا ہے۔ تو جس طرح کا اسلحہ کفار استعمال کرتے ہیں، جس طرح کا اسلحہ وقت کی ضرورت ہے، وہ اسلحہ جمع کر کے رکھنے کا حکم نہ صرف قرآن کا ہے بلکہ یہ اقوام کی ضرورت بھی ہے، ورنہ دیگر لوگ ان کا جو ہے نا وہ بالکل آپ کہیں کہ قیمہ بنا دیں گے، ان کو چکنا چور کر کے رکھ دیں گے۔ یہاں سے ہندوستان تیار بیٹھا ہے، وہاں سے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اسرائیلی ڈرون استعمال ہوتے رہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ وہاں سے کچھ لوگ باقاعدہ اس کے اندر شامل بھی رہے، اس کو پلان بھی کرتے رہے، اور پھر وہاں سے جناب ٹرمپ وہ اپنی دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ٹرائکا بن گیا ہے، یہاں سے یہ مودی اور وہاں سے نیتن یاہو اور یہاں سے ٹرمپ، یہ تینوں دہشت گرد انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں، اور تینوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے اور ایک ہندو ہے، تینوں کا آپس میں کوئی نہ دینی تعلق ہے، نہ آپس میں کوئی رسم و رواج کا تعلق ہے، نہ آپس میں کوئی علاقے کا تعلق ہے، نہ زبانیں ملتی جلتی ہیں، تینوں آپس میں ایک دوسرے کو سب کافر سمجھتے ہیں۔ آپ یہودی سے پوچھیں وہ کہے گا عیسائی کافر ہے، عیسائی سے پوچھیں وہ کہے گا یہودی کافر ہے، ان دونوں سے پوچھیں ہندو وہ بولے گا ہندو تو پکا کافر ہے، مشرک ہے، وہ دو کا پجاری، کیونکہ بظاہر اپنے قول میں یہ لوگ تو دین خدابندی اور دین موسوی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے آپ کو عیسائی گردانتا ہے، اگرچہ اس وقت جو کیفیت ہے وہ یہ لوگ سارے کے سارے لامذہبی سمجھ میں آتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا مذہب صرف ایک ہے، وہ ہے دہشت گردی، ان کا مذہب صرف ایک ہے، وہ ہے انتہا پسندی، ان کا مذہب صرف ایک ہے، وہ ہے مظلوموں کے اوپر ظلم کرنا، لوگوں کے مال ہتھیانا، لوگوں کی زمینیں ہتھیانا، اپنی تجارت، اپنے نفع، مال و دولت اور زمین کے چکر میں لوگوں کو قتل عام کرنا، اور مسلمانوں کے خلاف یہ سارے کے سارے متحد ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اسلحہ تیار کر کے رکھو، اپنے دفاع کے لیے بھی اور قتال کے لیے بھی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتال کے لیے گئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے خالد، جس طرح کی تلوار کافر استعمال کرتا ہے اسی طرح کی تلوار تم بھی استعمال کرنا، اور جس طرح کا نیزہ وہ استعمال کرتا ہے اسی طرح کا نیزہ بھی تم استعمال کرنا۔ نیزے کے مقابلے میں نیزہ چلانا، تلوار کے مقابلے میں تلوار چلانا، تم ہتھیار کے معاملے میں بھی بالکل ان سے کمزور نہ پڑنا، تو ہتھیار تیار کر کے رکھو۔ اچھا، یہ صرف تیار نہیں کر کے رکھنے ہیں، صرف دفاع کے لیے نہیں، بلکہ جہاں مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے وہاں مسلمانوں کے لیے ان کو استعمال بھی کرنا ہے، اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال کرنا ہے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے بھی۔ خود قرآن کہتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو تم گروہ در گروہ بن کر یا پھر اجتماعی طور پر ان کے اوپر حملہ کرو اور مسلمانوں کو چھڑاؤ۔ اور آگے دیکھیں جو قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ اکبر، فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو؟ والمستضعفین من الرجال، حالانکہ کمزور مرد، والمستضعفین من الرجال والولدان، حالانکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور من الرجال والنساء والولدان، کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے۔ اس قسم و پرسی میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں یہاں سے نکال دے، وجعل لنا من لدنک ولیا، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، کوئی ولی بھیج دے، ہمارے لیے کوئی نصیر بھیج دے، کوئی حامی بھیج دے ہمارا۔ اب حامی کون ہے، مددگار کون ہے؟
مددگار وہی ہے، حامی وہی ہے کہ جو ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو ان کی مدد کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایسا سامان ضرب و حرب موجود ہے، اگر ہمارے پاس اتنی قوت اور جمعیت موجود ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں لیکن نہیں مدد کر رہے ہیں، تو ہم عملاً جہاد کے منکر ہیں۔ ہم ان آیات پر عمل نہ کر کے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں محفوظ ہیں؟ ان لوگوں نے تو طے کیا ہوا ہے، اس نے اگر گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا ہوا ہے تو اس نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ بنایا ہوا ہے۔ یہ لوگ اپنے مقصد پر گامزن ہیں، یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہماری باری نہیں آئے گی، یہ صرف فلسطین تک معاملہ روکا رہے گا، تو یہ ہماری بھول ہے۔ باری سب کی آئے گی، ایک جگہ سے فارغ ہو کر وہ دوسری جگہ آئیں گے۔ تو زبردستی کسی مارکے میں جانا اور شوق سے کسی مارکے کا حصہ بننا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر تمہیں کوئی مارے تو جواباً تم اس کو مار دو، یہ الگ بات ہے، لیکن کہیں ظلم ہو رہا ہو، مظلوم کو بچانے کے لیے تم اگر بیچ میں کود جاؤ تو اس کا مزہ الگ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم ودعوۃ المظلوم وان کان کافرا فانها ليس لها حجاب دون اللہ عز وجل۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ یہ جو مظلوم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بھوک کی وجہ سے، غذائی قلت کی وجہ سے 14,000 بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اس میں ہمارا بھی کردار ہے، ہم بھی اپنا کچھ حصہ اس میں شامل کریں، چاہے وہ مال کے ذریعے سے کوئی مدد ہو، چاہے اپنی آواز بلند کر کے ہم کوئی مدد کر سکیں، چاہے ہم صدائے احتجاج بلند کر کے کوئی مدد کر سکیں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کوئی اس میں تعاون کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنی اس کی طاقت میں ہے۔ ہماری طاقت میں جو کچھ ہے، اگر ہم نے اس وقت وہ ادا نہ کیا، اپنا کردار ادا نہ کیا، تو یقین جانیے بہت مشکل ہوگا کہ روز محشر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ صرف یہ نہیں کہ مسلمان حکمرانوں کے سر پر رکھ کر ہم فارغ ہو گئے، ہمارا بھی کچھ نہ کچھ کردار ہے۔ ہم اپنا کردار اس جنگ میں ادا کرتے رہیں۔ جن چیزوں سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ جن چیزوں سے ظالم بم خریدتا ہے، جن چیزوں سے ظالم اسلحہ بناتا ہے، جن چیزوں سے نفع کماتا ہے، ان چیزوں کو تو کم از کم استعمال کرنا چھوڑیں۔ تو اس میں اپنا کچھ نہ کچھ کردار ہمیں ادا کریں، ہم ادا کریں، اور انشاءاللہ اسی کردار کی برکت سے، اسی کردار کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہاد میں شرکت کا ثواب بھی عطا فرما دے گا کہ اپنے تئیں کم از کم جتنا ہم کر سکیں وہ تو ہم کر کے اس جہاد میں شامل ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنے اندر جذبہ جہاد رکھیں، سب سے پہلے اپنے اندر شوق شہادت پیدا کرنا ہوگا۔ آج ہمارے اسکولز کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر اور ہمارے مختلف اسٹیجز کے اوپر بچوں کو ناچ گانے تو سکھائے جاتے ہیں، بچوں کو میوزیکل پروگرامز تو کروائے جاتے ہیں، لیکن بچوں کو خالد بن ولید کے قصے نہیں سنائے جاتے، نہ اسکولوں میں کالجز میں سنائے جاتے ہیں، نہ ہم گھر میں اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی لوریاں دیتے ہیں۔ اب وہ گودیں اجڑ گئی ہیں جو پہلے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بزرگوں کی لوریاں دے دے کر سنایا کرتی تھی، جو اللہ کا نام لے لے کر سنایا کرتی تھی۔ اب تو ہم جناب موبائل کے اوپر پوئم لگاتے ہیں اور بچے کو سنا دیتے ہیں۔ اب وہ مائیں کہاں چلی گئیں کہ جو اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کیا کرتی تھی کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ جہاد جوش مارا کرتا تھا۔ یہ جو سب ہیں، خالد بن ولید ہیں اور جناب کیسے کیسے ہمارے محمود غزنوی ہیں، یہ سارے بھی تو انہی ماؤں نے پیدا کیے ہیں۔ تو ماؤں کو بھی ضرورت ہے، باپ کو بھی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت یہ ایک مسلمان کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جذبہ جہاد اس قدر رکھا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، اللہ اکبر، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے۔ اتنا شوق تھا اللہ کے رسول کو جہاد کا، اور اتنا شوق تھا اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا، اللہ اکبر۔ اور یہ جو شہید ہوتا ہے نا، اس شہید کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ شہید کو قتل ہونے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک آدمی کو چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، بس صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے، باقی پھر مزہ ہی مزہ۔ اور شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اس کو دکھا دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، اپنا جنت میں ٹھکانہ دیکھ کر وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ تو الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، ان تلواروں کے سائے میں انسان کو جنت کے نظارے ہوتے ہیں۔ لہذا شوق شہادت، جذبہ جہاد یہ ایک مومن کا سرمایہ افتخار بھی ہے، اور اس میں انسان کو جو ہے وہ اپنا کردار، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، حضرت انس بن نضر، آخری حدیث بیان کروں گا، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت انس بن مالک کے چچا تھے، وہ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کوئی معرکہ آیا تو میں اپنی بہادری کی وہ جوہر دکھاؤں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ جب غزوہ احد آیا، غزوہ احد میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے چچا کو کہ وہ آگے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جناب کفار کے پرخچے اڑاتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو دیکھا کہ ان کے جسم پر 80 نشانات تھے، تلواروں کی ضرب کے، تیروں کے، یہاں تک کہ ان کے اعضاء کٹ چکے تھے، ان کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، لیکن جب ان کے جنازے کے قریب گئے تو اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ شہید کا جو جسم سے خون نکلتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ خوشبودار ہوتا ہے، اور روز محشر جب یہ شہید آئے گا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اس کے خون کا رنگ ہوگا زعفرانی، اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو آج جو یہ شہدائے فلسطین ہیں، یہ روز محشر ہمارے سامنے خوشبودار ہو کے آ رہے ہوں گے۔ جو اس کے اندر اپنا حصہ شامل کر رہا ہے وہ سب خوشبودار ہوں گے، اور جو طاقت ہونے کے باوجود بھی اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرفراز فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔